بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شق صدر کا واقعہ پڑھا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور آپ کا دل نکالا گیا، اس کو دھویا گیا جنت کے پانی سے، پھر اس کو دوبارہ سیا گیا، اور یہ سب کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا ہے۔ 4 مرتبہ شق صدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہوا ہے۔ یہ ایک بات میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ جو چیزیں ہم یہاں سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھر میں اس کو اپنے بچوں کے ساتھ کبھی ڈسکس کیا کریں۔ اس دن ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ بھائی حضور کا شق صدر کتنی مرتبہ ہوا تھا، پہلی دفعہ کب ہوا، دوسری دفعہ کب ہوا، تیسری دفعہ کب ہوا۔ یہ چیزیں جب آپ ڈسکس کریں گے، پوچھیں گے اپنے بچوں سے، تو ان کو بھی شوق پیدا ہوگا کہ یار ہمیں اپنے پیغمبر کے بارے میں کچھ پتا بھی ہے یا نہیں پتا۔ تو یہ تو سارے پوچھتے ہیں اس نے کتنے چھکے مارے، اس نے کتنے چوکے مارے، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، تو وہ سارے چھکے چوکے بولڈ اور ساری چیزیں سب کو یاد ہوتی ہیں۔ پیغمبر کے بارے میں اتنا ہی نہیں پتا کہ شق صدر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے نہیں پتا کہ اب ظاہر ہے آپ کو ٹی وی چینل والے تو یہ چیزیں دکھائیں گے نہیں کہ آپ وہاں بیٹھ کے سنیں تو آپ کے بھی دماغ میں چیزیں آنے شروع ہو جائیں اور پھر آپ اس پہ ڈسکشن کریں۔ تو یہ آپ یہیں سے سنیں گے کسی مسجد سے، کسی مولوی صاحب سے، اور پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو تھوڑا پوچھیں ان سے، ان کو شوق پیدا ہوگا کہ ہمیں اپنے پیغمبر کے بارے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ان کو یہ احساس بھی اگر پیدا ہو جائے نا انسان کو کہ مجھے کچھ نہیں پتا، تو پھر وہ خود سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو محض سن کے جو ہے نا بھلا نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کو سن کر ایک تو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، دوسرا اس کو ڈسکس کریں دوسروں کے ساتھ۔ اور فخریہ طور پر ایک انسان فخر کرتا ہے کہ بھائی مجھے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ بھی پتا ہے، یہ بھی پتا ہے، یہ بھی، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہماری ضرورت ہے یہ۔ تو یہ شق صدر کا واقعہ ہم نے تفصیل سے سمجھا۔ اس کے بعد چونکہ یہ بہت ہی ایک غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری واقعہ تھا کہ ایک بچے کے ساتھ اس طرح اس کا سینہ چیر دیا جائے اور یہ پورے معاملات ہوں، تو حضرت حلیمہ ڈر گئیں۔ انہوں نے کہا یہ بچے کو میں نے گود لیا ہے، اور پہلے ہی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکتیں دیکھ چکی تھی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ خدا نخواستہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچی تو ان کے گھر والے، ان کی والدہ، ان کے دادا ہم سے پوچھیں گے کہ بھئی بچے کو کیا ہوا۔ اس لیے انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جا کے ان کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیں۔ تو حضرت حلیمہ آئی اور حضرت آمنہ سے فرمایا کہ ہمارا تو جی بڑا چاہتا ہے کہ ہم اس بچے کو اپنے پاس رکھیں، اس لیے کہ ہم نے اس بچے کی اتنی برکتیں دیکھی ہیں کہ ہم نے دنیا میں کبھی ایسی برکتیں دیکھی نہیں ہیں، لیکن اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے، اس لیے ابھی ہم بچہ آپ کے سپرد کر رہے ہیں۔ تو 4 سال کی عمر میں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا انتقال تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ ابھی اپنی والدہ کے بطن میں تھے، ابھی آپ کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں۔ اور ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ایک آدمی، ایک بچہ جب یتیم ہوتا ہے تو یتیم بھی علماء نے لکھا ہے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، ان میں جو سب سے ایسا بچہ جس کا دل بہت زیادہ ٹوٹا ہوا ہو، جو بہت ہی زیادہ قابل رحم ہو، تو وہ یتیم ہوتا ہے جس نے اپنے والد کو دیکھا ہی نہ ہو، جس نے کبھی اپنی زبان سے یہ لفظ ہی نہ نکالا ہو ابو جان یا ابا جان، یہ لفظ کبھی اس کو بولنا نصیب ہی نہ ہوا ہو، یہ سب سے قابل رحم یتیم ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یتیم تھے اور ایسے یتیم تھے
کہ آپ نے کبھی اپنی زبان سے یہ لفظ نکالا ہی نہیں، ابو جان یا ابا جان، یہ آپ کو کبھی یہ لفظ آپ نے بولا ہی نہیں اپنی زندگی میں، اپنے والد کو دیکھا نہیں تو کس کو کہتے ابو؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ امتحانات کا سلسلہ پیدائش سے ہے۔ تو جب حضرت آمنہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضرت آمنہ نے حضور کی پرورش شروع کی۔ جب 6 سال حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ہوئی تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ہم چلتے ہیں مدینہ، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کی قبر وہیں پر تھی۔ میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ وہ شام تجارتی قافلے میں جا رہے تھے حضور کے والد، اور وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ مدینہ میں ہی ٹھہر گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہم مدینہ چلتے ہیں، وہاں تمہیں تمہارے والد کی قبر بھی دکھا دوں گی کہ یہ تمہارے والد کی قبر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی میں نے پہلے عرض کی تھی کہ بنو النجار یہ ایک قبیلہ تھا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جد امجد تھے حضرت ہاشم، انہوں نے شادی کی تھی، جن کے بیٹے تھے عبد المطلب۔ تو اس لحاظ سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طرح سے ننیال بنتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں ان سے بھی ملاقات کر لیں گے کہ وہ آپ کا ایک طرح سے ننیال بنتا ہے، اور اپنے والد کی قبر بھی دیکھ لینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے، اور ظاہر ہے آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ کا سفر تقریباً کوئی 400-450 کلومیٹر ہے، 400-450 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اتنا لمبا سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا، اور آپ کے والد کا جب انتقال ہوا تھا حضرت عبداللہ کا، تو آپ کو میراث میں ایک باندی ملی تھی جو کنیز ہوتی ہے، اس زمانے میں اس کا رواج تھا۔ ام ایمن ان کا نام تھا، ام ایمن، وہ بھی حضرت آمنہ کے ساتھ تھی، اس لیے کہ یہ حضور کے والد کی باندی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پھر وہ حضرت آمنہ کی باندی بن گئی، حضرت آمنہ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے مدینہ منورہ، اور وہاں کچھ عرصہ رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 1 مہینہ آپ نے وہاں گزارا، اور پھر واپسی میں دوبارہ مکہ مکرمہ آنے کے لیے وہاں سے سفر شروع کیا۔ تو مدینہ منورہ سے آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے ابوا، یہ جگہ کا نام ہے۔ جب وہاں پر حضرت آمنہ پہنچی ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ اب میں آگے چل نہیں سکتی۔ تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ٹھہرتے ہیں کچھ دیر، اگر طبیعت ٹھیک ہوئی تو اس کے بعد چلیں گے۔ جب حضرت آمنہ وہاں ٹھہری تو ان کی وہ بیماری مزید بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اسی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ یعنی آپ سفر پر ہیں، مسافر ہیں، رستے میں ہیں، اور یہ صحرا ہے بالکل، یہ جو علاقہ ہے ابوا یہ بالکل صحرا ہے، کوئی آبادی، کوئی وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے یہ آپ کو ایک زندگی کا ایک بہت بڑا صدمہ دوسرا آپ کو پہنچا کہ آپ کی والدہ آپ کے سامنے ان کی روح نکل گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک 6 سال کا بچہ اپنی والدہ کی قبر خود کھودے، یہ کوئی کم صدمہ نہیں ہے۔ وہاں کوئی تھا نہیں، ام ایمن تھی جو ان کی باندی تھی حضرت آمنہ کی، اور ایک حضور تھے۔ خود ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمر میں اپنی والدہ کی قبر کی کھدائی کی، ام ایمن نے ان کی مدد کی، وہاں ان کی تدفین وغیرہ سب کچھ کیا، اور وہاں سے پھر جب فارغ ہوئے تو پھر ام ایمن جو حضور کی باندی تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئی، اور اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ تو والد تو آپ کے پہلے سے ہی نہیں تھے، اور والدہ کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا پیغمبر بنانا تھا، اتنا بڑا نبی بنانا تھا، دنیا کی اتنی عظیم شخصیت بنانا تھا۔
اب ظاہر ہے انسان اگر مادی اسباب کے طور پہ سوچے، دنیاوی اسباب کو اگر دیکھے کہ ایک ایسا بچہ جس کا والد پیدائشی ہے نہیں اور جس کی والدہ 6 سال کی عمر میں چلی گئی، اب یہ بچہ دنیا میں کیا کام کرے گا؟ آیا یہ بچہ کوئی کامیاب بچہ بن سکتا ہے؟ یہ دنیا میں کوئی کامیاب کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اٹھانا ہوتا ہے، جن سے کام لینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی مشکلات سے گزارتے ہیں، اس طرح کے مسائل سے ان کو گزارتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے. تو جب مکہ مکرمہ ام ایمن پہنچی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر، تو عبد المطلب آپ کے دادا تھے، تو انہوں نے پوچھا حضرت آمنہ کے بارے میں. ظاہر ہے اس زمانے میں موبائل اور فون اور یہ چیزیں تو تھی نہیں. عبد المطلب نے پوچھا کہ حضرت آمنہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کا تو رستے میں انتقال ہو گیا اور ہم ان کی تدفین وغیرہ سے فارغ ہو کر میں بھی اس بچے کو یہاں لے کر آئی ہوں. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ سے منتقل ہوئے اپنے دادا کی کفالت میں. عبد المطلب آپ کے دادا تھے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب میں ان کی پرورش کروں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وہاں سے کبھی گزر ہوتا تھا تو عمرۃ القضاء کے موقع پر، اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے فتح مکہ کے موقع پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی مقام سے گزر ہوا، ابواء نامی مقام سے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، بہت بڑا قافلہ تھا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہاں رکیں، اور آپ وہاں ایک قبرستان تھا، وہاں اندر جاتے جاتے صحابہ کو کہا کہ آپ یہیں بیٹھ جائیں، میں اندر جا رہا ہوں. اور قبرستان کے اندر جاتے ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر وہاں اس طریقے سے باتیں کرنے لگے جس طرح کوئی انسان کسی زندہ آدمی سے گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے. روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ نے ان کو دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور کسی صحابی کو جرأت ہی نہیں ہو رہی تھی پوچھنے کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ما یبکیک یا رسول اللہ، کہ آپ کو کون سی چیز اتنا رلا رہی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری والدہ کی قبر ہے. میں اپنی والدہ کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اپنی والدہ کی شفقت، ان کا مجھ سے پیار، ان کی مجھ سے محبت، یہ چیزیں مجھے یاد آئیں جس کی وجہ سے مجھے رونا آیا. تو روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر اتنا روئے ہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی میں کسی بھی موقع پر اتنا نہیں روئے. اب ظاہر ہے یہ چیزیں بولنے اور سننے کو بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن جو بچہ اس سارے مرحلے سے، اس سارے پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کے دل کا حال اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل کی کیا حالت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنے والدین کو یاد کیا کرتے تھے تو روتے تھے، اور ظاہر یہ انسان کی فطرت ہے. اب دیکھیں اس سے ہمیں ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ والدین سے انسان کی محبت کا ہونا یہ ایک فطری عمل ہے. اس لیے ایک مسلمان کو، ایک انسان کو یہ چاہیے کہ وہ زندگی میں ہی اپنے والدین کی قدر کرے. والدین کی قدر کا آپ ان سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں، جن کا والد اس دنیا میں نہیں ہے، جن کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، جن کے دونوں والدین اس دنیا میں نہیں ہیں. آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ والدین کی قدر کیا ہوتی ہے. آپ کا والد اگر گھر میں موجود ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں ابھی وہ بوڑھا ہو گیا، کوئی کام نہیں کر سکتا، ساری زندگی اس نے کما کے آپ کو کھلایا، آپ کو جوان کیا، آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا. آج آپ اس کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا، تو کیا یہ ہمارے لیے اس سے بھی بڑی کوئی شرم کی بات ہوگی کہ نوجوان بیٹھ کر گھر میں کھاتا رہے اور بوڑھا باپ کماتا رہے؟ آج کل تو ہمارے نوجوانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ابھی تک نوجوانوں کو باپ کما کر لا کر دیتا ہے. بوڑھے والدین ابھی بھی کماتے ہیں اور نوجوان بیٹھ کے گھر میں کھاتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے مسائل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں.
مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا، اور یہ مسئلہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ والدین کی دل کی کیفیت کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگاتے. مجھ سے ایک والد نے پوچھا کہ میرا بیٹا ہے، وہ والد بھی ان کے کھاتے پیتے ہیں، اور بیٹا ان کا جوان ہے، کام وام کچھ نہیں کرتا، والد کی کمائی ہے، وہ بیٹھ کے کھا رہا ہے. تو انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا کہ میرے بیٹے نے کپڑے اتارے تھے تو رات کو سونے کے لیے، تو صبح وہ پتہ نہیں مشین میں دھو رہے تھے یا کچھ، تو اس میں کوئی 500-600 روپے تھے. تو اب اس کا والد کوئی ضرورت مند نہیں تھا، حاجت مند نہیں تھا، ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی تھا. تو اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ مجھے اپنے بیٹے کی جیب سے 500-600 روپے ملے ہیں تو یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے. یعنی اس کے دل میں ایک حسرت تھی کہ میرا بیٹا ہے، اس نے تو کبھی مجھے کچھ کما کر لا کر دیا نہیں ہے، تو یہ 600 روپے مجھے ملیں تو کہا اس کا خرچہ تو میں ہی اٹھاتا ہوں، لیکن میں ویسے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ 600 روپے میرے لیے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے. اس سے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ والدین کے احساسات کا ہمیں پتہ نہیں. اسی طرح ایک صاحب نے بتایا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ہمارے جو رویے ہیں نا، یہ اسلامی رویے نہیں ہیں. ایک صاحب نے پوچھا کہ انہوں نے کچھ مکانات وغیرہ اس طرح کرائے پر دیے ہوئے تھے، اور اس کا کرایہ آتا تھا، کسی ایک بیٹے کو ذمہ دار بنایا ہوا تھا کہ بھئی تم اس کا کرایہ وصول کر کے مجھے دیا کرو. والدین اپنی اولاد کے ساتھ جس طریقے سے پیش آتے ہیں، اولاد سمجھتے ہیں یہ والدین بے وقوف ہیں، حالانکہ والدین بے وقوف نہیں ہوتے. والدین کے دل میں اپنی اولاد کی جو محبت ہوتی ہے اس کی دنیا میں اور کوئی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھ لیں، پیغمبر ہونے کے باوجود جب اپنی والدہ کا تذکرہ کرتے تھے تو روتے تھے. یہ محبت آپ کو کسی سے نہیں مل سکتی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ میرا بیٹا اس مکان کے کرائے ورائے جمع کر کے مجھے دیتا ہے، تو کرائے جو اس کو وصول ہوتے تھے وہ کوئی 20,000 کے لگ بھگ یا اس طرح کچھ تھے، میں بھی بھول رہا ہوں، اور وہ اپنے والد کو جو دیتا تھا 15,000 دیتا تھا. والد کو کہتا تھا یہ 15,000 اس کا کرایہ، یہ آپ لے لیا کرو، اور کرایہ اس کو ملتا تھا 20,000. اور الٹا وہ والد کو ہر وقت بولتا بھی رہتا تھا تم نے میرے ذمے لگایا ہوا ہے، اس سے کرایہ لو، اس سے کرایہ لو، اس کے پیچھے بھاگو، اس کے پیچھے بھاگو، کبھی میں یہاں بھاگتا ہوں کبھی وہاں بھاگتا ہوں. تو آپ نے جو ہے نا اتنا جھنجٹ، اور اندرون خانہ 5,000 روپے ہر مہینے اپنے لیے اس میں سے رکھ رہا ہے. اور اس کے والد کو یہ سب کچھ پتا تھا. وہ جو مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے مجھے بہت پہلے کسی نے بتا دیا تھا کہ اس کا کرایہ 20,000 آتا ہے، 15,000 نہیں آتا. لیکن کہا میں نے کبھی زندگی بھر اس کو بولا ہی نہیں، کبھی اس کے سامنے تذکرہ ہی نہیں کیا کہ بیٹا اس کا کرایہ تو 20,000 آتا ہے، 15,000 تو نہیں آتا. تو کہا پھر ایک موقع ایسا آیا کہ مجھے وہ گھر بیچنا پڑا. تو میں نے اس بچے کو کہا کہ میں یہ گھر بیچ رہا ہوں. تو کہا وہ بڑا پریشان ہوا کہ آپ یہ گھر کیوں بیچ رہے ہو؟ تو بولا اس موقع پر میں نے بیٹے کو کہا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی اتنی جھنجٹیں میں نے ختم کر دی، آپ ہر روز رونا روتے تھے کہ یہ میری جھنجٹ، یہ میری جھنجٹ، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی جھنجٹیں ختم ہو جائے گی، میں نے بھیج دیا، آپ آرام سے مزے کرو. ابھی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کو کچھ پتہ نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ داڑھی ہم نے کوئی دھوپ میں سفید نہیں کر دی، یہ جو بوڑھے کہتے ہیں جو تجربہ کار، یہ ویسے نہیں کہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہوشیار ہیں، اس دور کے لوگ ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے. وہ آپ جتنے بھی جدید ہو جائیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو تجربہ کار ہوتے ہیں، تجربے کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہوتا. کوئی ٹیکنالوجی تجربے کا نعم البدل نہیں. دل مجرب ولا تسأل الحکیم، تجربہ کار سے پوچھو، حکیم سے مت پوچھو. حکیم تو تجربہ کرے گا آپ پر، اور تجربہ کار پہلے تجربہ کر چکا ہے، تو آپ تجربہ کار سے پوچھو، حکیم سے مت پوچھو. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک تو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین نے ہماری جو تربیت کی، ہم کچھ تھوڑا بہت تو اس کو تھوڑا احساس تو پیدا کریں اپنے دل میں. اور یہ احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں. وہ ہمارے والد صاحب ایک قصہ سنا رہے تھے کہ ایک بیٹا تھا، وہ کھیت میں کام کرتا تھا، تو والد اس کو کہتا تھا کہ بیٹا یہ اتنی دھوپ ہے، اتنی دھوپ میں تم کام کرتے ہو، تو جب دھوپ ختم ہو جائے یا کوئی چھتری اپنے پاس لیا کرو، تو جب دھوپ ختم ہو جائے تو کام کیا کرو. وہ اپنے والد سے لڑ پڑتا تھا
کہ بھائی میں جو ہے نا کام کر رہا ہوں، کام کاج کے لیے آیا ہوا ہوں، کھیتی باڑی کر رہا ہوں، تم کبھی کہتے ہو دھوپ ہے، کبھی کہتے ہو یہاں یہ مسئلہ ہے سائڈ پہ ہو جاؤ، کبھی کہتے ہو سڑک یوں پار کرو، کبھی کہتے ہو میں ابھی جوان ہوں مجھے چھوڑ دو، میں جیسے زندگی گزاروں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو کہا وقت گزرتا گیا، پھر اس کی اپنی اولاد ہو گئی. اس کا جب اپنا بیٹا ہوا، اس آدمی کا وہ جو بیٹا تھا، تو ایک دن وہ اسی طرح کام کر رہا تھا، تو یہ جو دادا ہے یہ اپنے پوتے کو اٹھا کر لایا اور وہاں دھوپ میں اس کو رکھ دیا. تو یہ فوراً بھاگتا ہوا ہے، کہا ابو اس کو یہاں سے ہٹاؤ، اس کو کہیں چھاؤں میں رکھو. کہا کیوں؟ اس کو یہیں پڑے رہنے دو. اس نے کہا نہیں یہ بچہ ہے، اس کو دھوپ لگ رہی ہے یہ وہ. تو کہا تم بھی تو میرے بچے ہو، میں جب تمہیں کہتا ہوں کہ تمہیں دھوپ لگ رہی ہے، تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تم مجھے کہتے ہو تمہیں کیا لینا دینا ہے مجھ سے؟ تو تم بھی تو کسی کے بیٹے ہو، یا تم آسمان سے ٹپکے ہو یا زمین سے اگ گئے ہو. اس طرح تمہیں بھی تو کسی نے جنا ہے، کسی نے تمہاری بھی تو تربیت کی ہے. تو یہ احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے. پھر وہ کہتا ہے یار واقعتاً تو قبل اس کے کہ آپ کسی کو کھو دیں، حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. حضرت جبریل نے ایسے شخص کو بد دعا دی کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے. حضور نے فرمایا آمین. اس لیے والدین کی قدر دنیا میں کریں. والدین اگر کسی پیغمبر کے بھی نہ ہو تو اس پیغمبر کو بھی والدین والی محبت دنیا میں اور کوئی رشتہ نہیں دے سکتا. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، آپ کی سیرت سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آئے تو عبد المطلب اپنے ان پوتے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت خیال کیا کرتے تھے، بہت شفقت سے بہت رحمت سے پیش آتے تھے. اور یہ بات میں نے پہلے عرض کی کہ عبد المطلب یہ قریش کے سردار تھے. ان کے لیے عبد المطلب کا بیت اللہ کے باہر، کعبے کے باہر ان کی ایک نشست لگا کرتی تھی. آپ آج کے زمانے میں ایک تخت سمجھ لیں یا ایک گدی سمجھ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس لیے کہ یہ سب کے بڑے تھے. تو ان کی ایک وہاں ایک نشست لگتی تھی جس پر عبد المطلب کے علاوہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. حتیٰ کہ عبد المطلب کے جو اپنے بیٹے تھے، حضور کے جو چچا تھے، وہ بھی وہاں آ کر نہیں بیٹھ سکتے تھے. اور بڑے سے بڑا مہمان بھی آتا تھا تو وہاں آ کر اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ان کے مرتبے اور مقام کی وجہ سے. لیکن عبد المطلب کا رویہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ تھا کہ وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ آئے اور اس نشست پر بیٹھ گئے جو عبد المطلب کی نشست تھی، تو آپ کے جو چچا تھے انہوں نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے ابا کی نشست ہے، اس پر آپ مت بیٹھو، اس پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. تو عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے انہوں نے ان کو منع کیا اور کہا کہ نہیں، ان کو یہاں سے مت ہٹاؤ. ان لابنی ھذا سیکون لہ شأنا، میرے اس بیٹے کی مستقبل میں کوئی بہت بڑی شان ہوگی. مجھے اس میں وہ علامات، وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ اس کو مستقبل میں کوئی بہت بڑا آدمی بننا ہے، اس لیے اس کو اس نشست پر بیٹھنے کی اجازت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کم عمری میں بھی اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ اس نشست پر بیٹھا کرتے تھے، بیت اللہ کے باہر جو نشست ان کی لگتی تھی جس پر عبد المطلب کے علاوہ کسی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اب یہاں پر ایک چیز میں یہ عرض کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا کی کفالت میں رہے. جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی، 6 سال میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور یوں آپ کے دادا کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا. اور انہوں نے انتقال کے وقت ابو طالب کو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا تھے، ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زیادہ ہیں، ابو لہب قرآن میں جس کا تذکرہ ہے وہ بھی حضور کے چچا ہیں، لیکن وہ حضور کے سوتیلے چچا ہیں. سوتیلے چچا کا مطلب یہ کہ ان کی والدہ الگ ہے، اگرچہ والد عبد المطلب ہیں. حضور کے جو سگے چچا تھے وہ 2 تھے، ایک ابو طالب تھے جو حضرت علی کے والد ہیں، اور ایک زبیر بن عبد المطلب. زبیر بن عبد المطلب اور ابو طالب جن کا نام عبد مناف ہے، یہ 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں.
ان کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں جیسے حضرت عباس ہیں، حضرت حمزہ ہیں، اور جو حضور کے چچا ہیں یہ سارے حضور کے سوتیلے چچا ہیں، یعنی ان کی والدہ الگ تھی، والد ان کے عبد المطلب تھے۔ تو عبد المطلب نے اپنی وفات کے وقت ابو طالب کو یہ وصیت کی کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، تو تم نے میری موت کے بعد تم نے اس بچے کی پرورش کرنی ہے اور تم نے ان کو سنبھالنا ہے، ان کی تربیت تمہارے ذمہ ہے۔ اور اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال کی عمر میں منتقل ہو گئے اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے، کن کن مراحل سے، مشکل مراحل سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب کو گزار رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اگر کبھی کسی شخص کو مشکل میں دیکھیں، پریشانی میں دیکھیں، تو اس سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ اس پر اللہ کا کوئی عذاب آیا ہوا ہے، اس سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس آدمی سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ جو پریشانیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک پریشانی وہ ہوتی ہے جس سے انسان اللہ کے قریب آتا ہے، یہ پریشانی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک پریشانی وہ ہوتی ہے جس سے وہ اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے، یہ پریشانی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو محض کسی کو پریشان، ہمارے ہاں لوگ، یہ میں اکثر کہا کرتا رہتا ہوں نا، کسی مولوی کو اگر دیکھیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے، پراڈو ہے، اب وہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ کوئی وہ لیموزین کار تھی اس میں بیٹھ گئے، تو اس پر پورا ایک تماشا لوگوں نے کھڑا کر دیا کہ یہ کیسا مولوی اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتا ہے۔ اور اگر کوئی سائیکل پر آئے تو کہتے ہیں یہ کیسا اللہ والا ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، یہ کہتا ہے میں اللہ والا ہوں۔ تو ہمارے لوگ مولوی کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتے، گاڑی میں گھومے تو کہتے ہیں یہ گاڑی میں گھوم رہا ہے، سائیکل پر گھومے تو کہتے ہیں سائیکل پر گھوم رہا ہے۔ یہ وہی مثال ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ وہ والد اور بیٹا جا رہے تھے، گدھا ان کے پاس تھا، ایک ہی گدھا تھا، تو والد نے جو ہے نا بچے کو کہا کہ آپ اس پر سوار ہو جاؤ، آپ بچے ہو تو میں آپ کے ساتھ پیدل پیدل چلتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی آگے کہیں گئے تو لوگوں نے دیکھا، اس نے کہا عجیب بے ادب بچہ ہے، والد بوڑھا ہے پیدل پیدل چل رہا ہے اور بیٹا جو ہے نا سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اتر گیا، اس نے کہا میں اتر جاتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھا، تھوڑا آگے گئے، لوگوں نے کہا عجیب ظالم باپ ہے، بچے کو پیدل چلا رہا ہے، خود سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا چلو دونوں اتر جاتے ہیں، ویسے ہی گدھے کو لے کر چلتے ہیں۔ تھوڑا آگے گئے، لوگوں نے کہا عجیب بے وقوف لوگ ہیں، سواری ان کے پاس ہے، نہ ایک بیٹھ رہا ہے نہ دوسرا بیٹھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں اس گدھے کو سر پہ رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو کوئی بیٹھنے نہیں دے رہا اس پر۔ گدھے کو سر پہ رکھا، لوگوں نے کہا عجیب بے وقوف لوگ ہیں، لوگ گدھے پر سوار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا لوگوں نے تو کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ تو یہی حال ہمارا ہو گیا ہے، کسی کو دیکھتے ہیں اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا، اتنا مالدار آدمی بھی کبھی اللہ والا ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے اور ایسے بادشاہ تھے، دنیا میں ایسی بادشاہت کسی کو ملی نہیں ہے۔ ان کی بادشاہت حیوانات پر بھی تھی، چیونٹیوں پر بھی تھی، کیڑے مکوڑوں پر بھی تھی، ہر حیوان، جنات، سب پر ان کی بادشاہت تھی۔ ایسی بادشاہت اللہ نے دنیا میں کسی کو دی نہیں ہے۔ تو آپ حضرت سلیمان کے بارے میں کیا کہیں گے پھر؟ وہ نیک آدمی تھے یا نہیں تھے؟ حضرت سلیمان نیک آدمی تھے یا نہیں تھے؟ ہمارے معیار کے مطابق تو نیک نہیں تھے، اتنا بڑا بادشاہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ آپ کو اپنے بدن چھپانے کے لیے کپڑے نہیں ملتے تھے، وہ بھی پیغمبر تھے۔ حضور علیہ السلام پر ایسے مشکل حالات بھی آئے کہ 3 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، آپ بھی پیغمبر تھے۔ اس لیے یہ مالداری یا غریب ہونا یا مالدار ہونا یہ شریعت کی نظر میں بزرگی کا یا بزرگ نہ ہونے کا معیار نہیں ہے، معیار انسان کا عمل ہے۔ اگر آپ کا عمل اچھا ہے آپ مالدار ہو کر بھی بزرگ ہیں، عمل اچھا نہیں ہے غریب ہو کر بھی بزرگ نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی بزرگوں والے کپڑے پہن لے تو بزرگوں والے کپڑے پہننے سے کوئی بزرگ نہیں بنتا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یتیم بنایا گیا، اس میں محدثین نے، علماء نے لکھا ہے، اس میں امت کو یہ درس دینا مقصود ہے کہ کبھی بھی انسان کو ہار نہیں ماننی چاہیے اس وجہ سے کہ میں یتیم ہوں،
اس وجہ سے کہ میں غریب ہوں، اس وجہ سے کہ میں کسی غریب باپ کا بیٹا ہوں، اس وجہ سے کہ میں کسی دیہاتی علاقے میں پیدا ہوا ہوں. اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس ہنر ہے، تو جہاں آپ بیٹھیں گے لوگ آپ کی قدر کریں گے. ہمیں تاریخ میں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، امام بخاری جن کی ہم ہر حدیث میں ان کا حوالہ دیتے ہیں، ان کی کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے. یتیم تھے امام بخاری. امام ابو یوسف فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، وہ یتیم تھے. حافظ ابن حجر فقہ شافعی کے بہت بڑے محدث ہیں، وہ بھی یتیم تھے. تو کبھی انسان کو اس وجہ سے ہار نہیں ماننی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا مدار اس چیز پر نہیں رکھا کہ آپ یتیم ہیں یا آپ کے والدین زندہ ہیں. آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کے والدین بہت بڑے منصب پر تھے، بہت پیسے والے تھے، اولاد کسی بھی کام کی نہیں تھی. اور بہت سارے ایسے ملیں گے کہ والدین کو کوئی جانتا نہیں تھا، ان کا کوئی نام نہیں تھا، ان کا کوئی منصب نہیں تھا، لیکن ان کے بیٹوں نے، ان کی اولاد نے اپنے ہنر سے، اپنی قابلیت سے، اپنی صلاحیت سے بہت کچھ کمایا. دنیا میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا، دنیا کو سکھایا، اپنا ایک نام بنایا. ہمیں آج دنیا میں جتنے بڑے نام ملتے ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، تو ان کے والدین کو تو ہم نہیں جانتے نا. مثال کے طور پر ڈاکٹر عبد القدیر خان ہمارے ایٹمی سائنسدان ہیں، ان کے والد کا نام تو کسی کو بھی نہیں آتا ہوگا. تو انہوں نے، اگر ان میں ٹیلنٹ تھا، صلاحیت تھی، انہوں نے اپنا مقام بنا لیا. ان کے والد کا کیا نام ہے، کیا نام نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا. آپ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، کہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں لے لیں، سائنس میں لے لیں، آپ کو دنیا میں جو بھی بڑے آدمی ملتے ہیں، بڑے لوگ ملتے ہیں، تو ان کے والدین کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے جو زندگی اللہ نے جو دی ہے نا، یہ جہد مسلسل کا نام ہے، جس کو کہا جاتا ہے نیور گیو اپ. کبھی بھی آپ نے ہار نہیں ماننی. جب انسان اعصابی طور پر ہار مان لیتا ہے کہ نہیں میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام میری لمٹ سے یا میری جو ہے نا اپروچ سے یا میری ریچ سے یہ باہر ہے، میں اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو ایسا آدمی پھر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا دنیا میں. کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، پہلے اس کے لیے سارے اسباب اختیار کرو، اس کے بعد جب عزم کر لیا کہ یہ کام کرنا ہے، فتوکل علی اللہ، پھر اس کام میں جت جاؤ، پھر اس کام میں لگ جاؤ. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے. اور دوسری چیز، انسان پر جب پے در پہ غم اور مشکلات آتی ہیں، پے در پہ جب اس پر پریشانیاں آتی ہیں، تو اس سے انسان میں بہت ساری ایسی اندرونی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، اس کے اندر ایسی کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں جو بغیر ان مشکلات کے پیدا ہو ہی نہیں سکتی. مثال کے طور پر آپ پر ایک پریشانی آئی، دوسری پریشانی آئی، ایک پر صبر کریں گے، دوسرے پر صبر کریں گے، تیسری پر صبر کریں گے، تو صبر کرنا آپ کا ایک مزاج بن جائے گا. اس صبر کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ میں یہ صفت پیدا ہو جائے گی کہ کل اگر آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ کسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور کوئی کام آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، تو آپ ایک دم بھڑکیں گے نہیں. ہمارے ہاں آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ گھروں میں لڑائیاں کس بات پر ہو رہی ہیں؟ بات بات پہ لڑائی اس لیے ہو رہی ہے کہ کسی میں صبر نہیں ہے. نہ بیوی میں صبر ہے، نہ شوہر میں صبر ہے، نہ ایک بھائی میں صبر ہے، نہ دوسرے بھائی میں صبر ہے، نہ والدین میں صبر ہے، نہ اولاد میں صبر ہے. جب صبر نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان بھڑکتا ہے. ذرا سی کوئی بات ہوئی، چنگاری لگی، وہ اس کو آگ بنا کے بھڑکا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی لیڈر ہوتا ہے نا، جو بھی قائد ہوتا ہے، جو بھی رہنما ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ساری صفات موجود ہونی چاہیے. اس کے اندر صبر بھی اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے. اس پہ کوئی پریشانی آئے، اس کو کوئی چیز اپنے مزاج کے مخالف نظر آئے، وہ اس پہ صبر کرنا جانتا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں یہ چیز جا بجا. میں نے اس دن آپ سے عرض کیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی تھی تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے تھے ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی. اور اس کی وجہ صحابہ بتاتے ہیں، ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر بابرکت شخصیت، باسعادت شخصیت تھے،
دوسری وجہ جو صحابہ بتاتے ہیں وہ یہ کہ ہم جب بھی حضور سے ملتے تھے حضور کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، حضور کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اب حضور اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے تھے، آپ کا دل کتنا پریشان رہتا تھا۔ صحابہ تو اس لیے پریشان ہوتے تھے کہ انہوں نے حضور کا ساتھ دیا تھا، تو حضور تو اس پوری کمپین کو، اس پورے جو ہے نا پورا جو نظام چل رہا تھا، پورا ایک مشن، پوری ایک تحریک، آپ تو اس تحریک کے لیڈر تھے، آپ تو قائد تھے، آپ تو رہنما تھے، تو سب سے زیادہ پریشانی تو حضور کو تھی کہ انہوں نے کبھی کس طریقے سے ستایا، کبھی کس طریقے سے ستایا، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنی وہ پریشانی دوسرے پر نہیں انڈیلی کہ میں پریشان ہوں لہذا تم بھی پریشان رہو، بلکہ آپ سے جب بھی کوئی ملتا تھا آپ ہنس کے مسکرا کے ملتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ اب دیکھیں ہماری جو زندگی ہے نا یہ ریڈی میڈ زندگی ہے، یہ آرٹیفیشل زندگی ہے۔ آرٹیفیشل زندگی اس لیے ہے، آپ اگر کسی موبائل کمپنی والے کو فون کرتے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، وہ کسٹمر سینٹر آپ فون کرتے ہیں کہ بھائی میرے موبائل میں یہ مسئلہ ہے، نیٹ نہیں چل رہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ آپ سے کتنے ادب سے بات کرتا ہے، کتنے ادب سے آپ سے بات کرتا ہے۔ پہلے اپنا نام بتائے گا، پھر کہے گا ہیلو آپ مجھے بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، پھر آپ اس کو بتائیں، پھر وہ آپ سے آخر میں پوچھے گا ہم سے اور کوئی مزید تعاون حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں، وہ کہے گا بہت شکریہ۔ اسی آدمی سے آپ کمپنی سے باہر ملیں، اسی شخص سے، وہی جو آپ سے بات کر رہا تھا، کتنی اس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں اور وہ میسیجز، وائس میسیجز، کہ ایک آدمی ان کو گالیوں پہ گالیاں دے رہا ہے، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں نہیں سر نہیں سر آپ بات سنیں، یہ کریں وہ کریں۔ یہ آرٹیفیشل لائف ہے، یہ ریڈی میڈ۔ سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ کمپنی میں ہو یا کمپنی سے باہر ہو، اگر 20,000 روپے کے لیے کسی سے مسکرا کر بات کر سکتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر سکتے کسی سے بات۔ 20,000 روپے مل رہے ہیں، وہ تمہیں گالیاں دے رہا ہے، تم اس کو سر سر بول رہے ہو، اور اگر ایک کمزور آدمی نے تمہیں کوئی بات کر دی تو تمہارا پارا ایک دم ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کو امیر پر غصہ نہیں آتا اور غریب پر غصہ آتا ہے، اس کا مطلب یہ تکبر ہے۔ اگر ایک ریڑھی والا ہے، اس نے کوئی غلط کام کیا، اس پر تو آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے آستینیں چڑھائی اور تم نے میرے بچے کو یہ کیسے بولا، میرے بیٹے کو تھپڑ کیسے مارا، اور اگر کسی چیئرمین کے بیٹے نے مار دیا تو بیٹے کو کہتے ہو خیر ہے بیٹا ہو جاتا ہے، یہ تو محلہ داری ہے اور محلے میں یہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ چیئرمین کا بیٹا تھا تو محلہ داری یاد آ گئی، ایک ریڑھی والے کا بیٹا تھا تو آپ نے آستینیں چڑھا لی۔ اس کا مطلب وہ چیئرمین کے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں معاف کیا آپ نے، وہ تو آپ چیئرمین ہیں اس لیے معاف کیا ہے اس کو، ایس ایچ او کا بیٹا ہے اس لیے معاف کیا ہے، اس کا باپ پولیس میں اس لیے معاف کیا ہے، رینجر میں اس لیے معاف کیا ہے۔ اگر اللہ کے لیے معاف کرنا تھا تو اس ریڑھی والے کو کیوں معاف نہیں کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں ہماری جو زندگی ہے نا یہ آرٹیفیشل زندگی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ ہر ایک سے ایسے بات کریں جس طرح جب آپ کسی فون کسٹمر سینٹر فون کرتے ہیں، جس طرح وہ آپ سے بات کرتا ہے نا، وہ کیوں بات کرتا ہے؟ اس کو تنخواہ مل رہی ہے نا، 20,000 30,000 40,000 50,000 تنخواہ مل رہی ہے، تو جنت کو کیا ہم 20-30,000 سے بھی کم سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ وہ چیز ہے، یہ وہ سیرت ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود جب آپ سے کوئی ملتا تھا آپ مسکرا کر ملتے تھے، آپ کو اس پر کوئی تنخواہ کوئی پیسے نہیں ملتے تھے، آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ باہر اگر شوہر کی لڑائی ہوئی کسی سے، وہ گھر میں آ کر سارا غصہ بیوی پر نکالتا ہے۔ اب بیوی کو پتہ ہی نہیں، اس کو کہا پانی لے کر آؤ، اس نے پانی لے کر آیا، وہ شیشے کا گلاس نہیں تھا، اسٹیل کا گلاس تھا، اور جناب یہ شروع ہو گیا تمہیں پتہ نہیں ہے شوہر کا احترام کیا ہوتا ہے، تمہیں وہ ساری حدیثیں ساری قرآنی آیات اس کو وہ یاد ہوتی ہیں جو بیوی سے متعلق ہیں، جو اس کی اپنی ذات سے متعلق ہیں وہ اس کو یاد نہیں ہوتا۔ اب بیوی پریشان کہ میں نے تو اس کو کچھ بولا نہیں، اگر اسٹیل کے گلاس میں اس کو نہیں پینا تھا اور شیشے کے گلاس میں پینا تھا تو مجھے کہہ دے کہ بھائی یہ شیشے کے گلاس میں لے آؤ، اسٹیل کے گلاس میں نہیں پینا، بات ختم۔ اتنا غصہ کر رہا ہے، اصل میں ہوا کیا ہوتا ہے؟ ہوا یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر لڑ کر آیا ہوتا ہے کسی سے۔
اب بیوی کو تو نہیں پتا نا کہ آپ اپنے باس سے یا اپنی کمپنی میں یا اپنے دوست سے کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم بنایا گیا، آپ کو اتنی مشکلات سے گزارا گیا کہ آپ میں صبر کی اتنی عادت پڑ جائے کہ ناگوار سے ناگوار چیز بھی اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ صبر کر جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اور ایک آدمی اگر لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے، قائد بننے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو کوئی مشن لے کر چل رہا ہے، سب سے پہلی چیز جو اس کو سیکھنی چاہیے وہ صبر ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے لوگ آپ کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں، ایسا کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ حضور چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے کہ یہ سارے لوگ میرے مطابق چلنا شروع ہو جائیں؟ کیا سارے لوگ حضور کے مطابق چلے؟ کیا آج چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے، اس وقت بھی نہیں چلے، آج بھی نہیں چل رہے۔ تو یہ تمنا تو آپ کی کبھی پوری ہو نہیں سکتی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی بھی 100% میرے مطابق ہو، میری اولاد بھی 100% میرے مطابق ہو۔ تو بھائی جب آپ 100% ان کے مطابق نہیں تو آپ ان سے یہ مطالبہ کیوں کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مطابق ہو جائیں؟ جب آپ کی ناک الگ ہے، آپ کے کان الگ ہیں، آپ کی آنکھیں الگ ہیں، آپ کے ہاتھ الگ ہیں، اس کی آنکھ الگ ہے، اس کے کان الگ ہے، ناک الگ ہے، تو بھائی مزاج بھی الگ ہے اس کا۔ جب مزاج الگ ہے تو برداشت کرنا سیکھنا چاہیے۔ عدم برداشت ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ بات بات پہ بھڑک جاتے ہیں، بات بات پہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں، بات بات پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سیرت کا درس نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ چیز نہیں سکھائی۔ اور ایک مسلمان کے لیے تو یہ چیز اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے، حدیث شریف میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضور نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ تمہیں اس میں راحت مل نہیں سکتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے روایات میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آپ کے وصال کا وقت ہوا اور بالکل آپ کا آخری وقت تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پانی میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ گیلا کرتے تھے، پھر اپنے چہرے پر پھیرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، حضور کے سرانے بیٹھی اور رونے لگی اور یا ابتا کہنے لگی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ آج کے بعد تیرے والد پر کوئی بھی غم، کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ پریشانیاں آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ پریشانیاں آج تک تھی، بس اب جب میں اس دنیا سے گیا اب مجھ پہ کوئی پریشانی نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی، یعنی میرے رشتہ داروں میں، میری اولاد میں سب سے پہلے میرے بعد انتقال تمہارا ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضور کی اولاد میں، حضور کے بعد سب سے پہلے انتقال حضرت فاطمہ کا ہوا ہے۔ تو حضور نے حضرت فاطمہ کو یہ کہا کہ آج کے بعد تمہارے والد پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ زندگی تو آپ نے گزاری ہی پریشانی میں ہے، ساری زندگی پریشانی میں حضور نے گزاری ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دل کا جو اطمینان ہوتا ہے نا، آج ہم میں سے ہر شخص دیکھیں ٹینشن کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، سٹریس ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے اور نامعلوم بے چینی ہے، نامعلوم ٹینشن ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس دن کوئی بتا رہا تھا کہ ابھی یہ تحقیق آئی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، کوئی بتا رہا تھا کہ شوگر کوئی بیماری ہی نہیں ہے، شوگر دراصل ٹینشن کا نام ہے، بس جس کو ٹینشن ہوتی ہے اس کو شوگر ہو جاتی ہے۔ ابھی آج کی سائنس، آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ شوگر کوئی بیماری ہے ہی نہیں، اگر آدمی کو ٹینشن نہ ہو تو شوگر ہوگی ہی نہیں۔ اب دیکھیں ہمیں یہ بیماریاں لگ رہی ہیں ٹینشن کی وجہ سے، اور ہم ٹینشن کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں، بے چینی کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں دنیا کی چیزوں میں، کہ میں اچھی جاب مل جائے، اچھا کاروبار مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، اچھا گھر مل جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ عاش یتیمن ومات یتیمن، آپ پیدا بھی یتیم ہوئے، زندگی بھی یتیموں والی گزاری، موت بھی یتیموں والی گزاری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا، آپ کے گھر میں کوئی چراغ نہیں تھا، کوئی تیل نہیں تھا کہ چراغ سے وہ چراغ جلایا جاتا، اس تیل سے اتنا تیل آپ کے گھر میں نہیں تھا آپ کی رحلت کے وقت۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ حضور کو دل کا چین اور اطمینان نصیب نہیں تھا؟
کیا حضور سے زیادہ پرسکون زندگی کسی نے دلی اطمینان والی گزاری ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. یہ مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. علماء نے لکھا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی پانی میں ہوتی ہے. کشتی کا پورا جسم پانی میں ہوتا ہے لیکن اس پانی کا ایک قطرہ بھی کشتی کے اندر نہیں آتا. ایک مسلمان کی ساری زندگی پریشانیوں میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس پریشانی کا ایک قطرہ بھی اس کے دل میں نہیں جاتا. وہ اتنا پرسکون ہوتا ہے. اگر کوئی پریشانی آتی ہے یہ مطلب نہیں کہ وہ پریشانی پر پریشان نہیں ہوتا. پریشانی پر پریشان ہونا یہ فطرت کا تقاضا ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام والدین کا ذکر کر کے روتے تھے. جب بھی آپ کو پریشانی ہوتی تھی آپ پریشان ہوتے تھے، لیکن اس پریشانی کو اپنے سر پر سوار کر لینا یا اس کی وجہ سے اتنا انسان اس کا دل ٹوٹ جائے، اتنا متاثر ہو جائے کہ وہ کہے یار میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، میں کرتا ہی نہیں ہوں، چھوڑو، یہ کہہ رہا ہے فلاں، یہ کہہ رہا ہے فلاں، یہ کہہ رہا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں. اس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور یہ چیز انسان کو نصیب ہوتی ہے سیرت سے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنی بات کہنے پر کہ یہ کہیں آمنا کہ ہم مسلمان ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، میں نے تم سے پہلے بھی ساروں کو آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ کو پتہ چل جائے، اللہ دنیا کو دکھا دے کہ یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ستایا گیا انگاروں پر. آپ تصور کریں ذرا کہ آپ آگ جلائیں، کوئلہ رکھیں جلا کر، اور اس کوئلے پر کسی انسان کو لا کر لیٹا دیں. تصور کریں، اور وہ اس کوئلے پر لیٹ کر، اس انگاروں پر لیٹ کر کہے احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اب اگر اس کو دل کی بے چینی ہو اس شخص کو، وہ کبھی احد بولے گا زبان سے؟ ایسے شخص کو اگر دل کی بے چینی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہو جائے، وہ تو فوراً کفر کا اعلان کر دے گا. وہ انگاروں پر لیٹ رہے ہیں. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا یہاں تک کہ ان کے خون اور پیپ سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے، اور ان کی زبان سے نکلتا تھا اللہ احد اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کے دل میں بے چینی ہو اور وہ پھر زبان سے یہ کہیں اللہ احد؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اب جسم ان کا پورا مشکل میں ہے لیکن دل اتنا مطمئن ہے کہ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں احد احد احد. قرآن کریم میں جو سورۃ البروج ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا اصحاب الاخدود کا، کہ ایک بچے کو وہ جو اصحاب الاخدود کا تفصیلی واقعہ میں تو وہ ذکر نہیں کر رہا، کہ اس شخص نے کہا کہ بھائی تم نے ایمان لایا ہے، اس سے پھر جاؤ ورنہ تم سب کو اس آگ میں ڈال دوں گا. تو ایک خاتون کے سامنے اس کے بچے کو اس بادشاہ نے کہا کہ یہ تمہارا بچہ ہے. عورت کو کہا، اور اگر تم اپنے اس ایمان سے نہیں پھری تو تمہارے سامنے اس کو اس آگ میں ڈال دوں گا. تو اس بچے نے، جو روایات میں آتا ہے نا کہ کچھ بچوں نے گفتگو کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گفتگو کی ہے، یہ بھی وہ ایک بچہ ہے جس نے بچپن میں گفتگو کی تھی. تو اس بچے نے اپنی والدہ کو کہا کہ والدہ پریشان مت ہونا، اور ہمارا انجام بہت اچھا ہے، اگر یہ مجھے آگ میں بھی ڈالے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. اس بچے کو آگ میں ڈالا گیا، ماں کے سامنے ماں نے کہا میں ایمان سے نہیں پھرتی، جو ایمان میں نے قبول کر لیا بس قبول کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب جادوگر ایمان لائے، فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں فرعون نے کہا یہ جادوگر ہے، یہ ہمیں چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے ہمیں شکست دے دے اور خود یہاں پہ حکومت حاصل کر لے. سارے جادوگروں کو جمع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا جادو پیش کرو. سب نے اپنے جو کرتب تھے، جو منتر تھے، سب دکھائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اپنی لاٹھی پھینکو. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی، اس لاٹھی سے اژدہا بن گیا. اژدہا بنا، انہوں نے جو جو چیزیں بنائی تھی سب کو وہ نگل گیا. سارے جادوگر وہیں مسلمان ہو گئے. القی السحرۃ ساجدین،
قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، سب نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا یہ تمہاری ملی بھگت ہے، یہ سازش ہے میرے خلاف، تم جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام آپس میں ملے ہوئے ہو۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہارا ایک ہاتھ اور دوسرا پیر کاٹ دوں گا، دایاں ہاتھ اور بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پیر کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کر سکتے ہو کر لو، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کر سکتے ہو کر لو، ہم نے نہیں پھرنا۔ اور اس نے کیا، فرعون نے کیا۔ قرآن نے اس کو کہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون کسی کو سزا کیسے دیتا تھا؟ فرعون سزا اس طرح دیتا تھا، جو ایمان لاتا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، وہ دیوار کے ساتھ اس کو کھڑا کرتا تھا اور کیل ٹھوک کر اس کے جسم کو دیوار کے ساتھ پورے انسان کو ٹھوک دیا کرتا تھا، اس طریقے سے سزا دیا کرتا تھا۔ قرآن نے کہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، کیلوں والا فرعون، میخوں والا فرعون۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنی مشکلات ہمارے اوپر تو تھوڑی سی مشکل آتی ہے، ہم کہتے ہیں یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، یہ کام بھی کرتا ہوں، یہ کام بھی کرتا ہوں، پھر بھی یہ ٹینشن ہے۔ تو بھائی انبیاء پر جب پریشانیاں آئی ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی اللہ کے محبوب بندے تھے، آپ نے ایک نماز کیا پڑھ لی کہ اب اللہ پر احسان کرنے لگے؟ اس لیے ان پریشانیوں سے انسان کو اتنا ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے، اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے سامنے یہ سیرت، یہ تاریخ اور سیرت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، صحابہ کے ساتھ یہ ہوا، حضور کے ساتھ یہ ہوا، پھر انسان کو تسلی ملتی ہے کہ یار جب حضور کے ساتھ ہوا ہے تو میں کیا چیز ہوں، جب صحابہ کے ساتھ ہوا ہے تو میں کیا چیز ہوں، جب حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا ہے تو میں کیا چیز ہوں۔ ان چیزوں سے انسان کو تسلی ملتی، اور دنیا میں تو انسان نے، خصوصاً مسلمان اگر پریشانی میں ہے تو یہ اس کے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو اس طریقے سے ترتیب دیں کہ دیکھیں آپ اگر کاروبار میں، آپ کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، تو آپ کو پریشانی ہوگی کہ یار میں نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا تھا، اتنا پیسہ بند کیا، نقصان ہو گیا، پریشانی آپ کو ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ آپ انسان ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں۔ لیکن اب اگر آپ اس کو اتنا دل پر لے لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بس میں نے ابھی نہ کاروبار کرنا ہے، نہ ملازمت کرنی ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے، گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا دل بے چین ہے، آپ کی یہ ٹینشن آپ کے دل پر سوار ہو گئی ہے۔ ملازمت میں آپ کو کسی نے نکال دیا، بھائی ہمیں نہیں چاہیے، آپ جائیں یہاں سے، آپ فارغ ہیں۔ اب ایک تو آپ کو پریشانی ہوگی کہ یار مجھے ملازمت سے نکال دیا، میری اچھی خاصی جاب تھی، اچھی خاصی تنخواہ مل رہی تھی، اچانک مجھے نکال دیا، پریشانی ہے، اور پریشان ہونا ایک فطری امر ہے اور پریشان ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس کے نتیجے میں اگر انسان کوئی ایسا عمل کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے اگر، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کا مطلب آپ نے یہ پریشانی دل پر لے لی ہے۔ تو دیکھیں، آپ یہ تصور کریں، یہ سوچیں کہ دنیا کا نظام جیسے چل رہا ہے نا، اسی طرح چلنا ہے۔ کوئی مرے گا، کوئی جیے گا، کوئی بیمار ہوگا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کسی کا حادثہ ہوگا، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، اور جب مجھے کوئی پریشانی ہوگی میں پریشان بھی ہوں گا، لیکن جب پریشانی ختم ہو جائے گی تو اس کو بھلا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھولنے کی، ایک انسان کے اندر جو یہ صلاحیت پیدا کی ہے نا کہ انسان بھول جاتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مثلا کسی کے والد کا انتقال ہوا، اس کو پہلے دن جتنا غم ہوتا ہے 5ویں دن اتنا غم نہیں ہوتا، پہلے دن جتنا غم ہوتا ہے 1 سال بعد اتنا غم نہیں ہوتا، 2 سال بعد اتنا غم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کے اندر یہ چیز پیدا کی ہے۔ اگر یہ بھولنے کی جو صلاحیت ہے، اگر یہ انسان سے اللہ تعالیٰ لے لے، ایک دن بھی انسان زندگی نہیں گزار سکتا، ایک دن اتنی انسان پر مختلف قسم کے مسائل کا وہ شکار رہتا ہے۔ کبھی اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، مثلا یہ ایک ہی مثال آپ لے لیں، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، اب اس کو پہلے دن بھی اتنا ہی غم ہے، دوسرے دن بھی اتنا ہی غم ہے، تیسرے دن بھی اتنا ہی غم ہے۔ کیا وہ دنیا میں کوئی کام کر سکتا ہے؟ وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں بھولنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھول جاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں بھولنا۔
اور دوبارہ اس کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں. جب اس کو دوبارہ تازہ کریں گے, دوبارہ بار بار اپنے ذہن میں لائیں گے, اس سے انسان کو ٹینشن ہوتی ہے. بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی نا, تو لڑائی ہوئی وقتی طور پر, جو مسئلہ ہوا لڑائی, وہ کہتے ہیں لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو, بات ختم. لڑائی ہو گئی, بات ختم کر دیں. اب آپ نے دل میں رکھ لیا کہ اس نے مجھے یہ بولا ہے, اور سال بعد آپ کی دوبارہ لڑائی ہو رہی ہے, تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ 1 سال پہلے تم نے مجھے یہ بولا تھا, 2 سال پہلے تم نے مجھے یہ بولا تھا, 3 سال پہلے مجھے یہ بولا تھا. تو ایسی صورت میں کبھی بھی وہ گھر بستا نہیں ہے, ایسے گھر اجڑتے ہیں, ایسے گھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے, ایسے رشتے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. ہمارے مسائل کی جڑ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں ہم نے یہ تہیہ کر رکھا ہے, یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں نے کبھی بھی اس کو بھلانا نہیں ہے. آپ کے ساتھ کسی نے برا برتاؤ کیا, اب یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, آپ کے باس نے, آپ کے مینیجر نے آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا, وقتی طور پر تکلیف ہوئی, ٹھیک ہے, ہو گئی, نکل گئے, بات ختم. اب آپ نے اس کو دل میں رکھا ہوا ہے کہ یہ جب مجھے ملے گا تو میں اس سے بدلہ لوں گا, جب میرا جو ہے نا بس چلے گا تو پھر میں اس کو بتاؤں گا. یہ چیزیں ایک ایک کر کے جمع ہوتی رہتی ہیں. پھر انسان کو یہ جسمانی بیماریاں ساری لگتی ہیں, ٹینشن کی اور بلڈ پریشر کی اور شوگر کی اور وغیرہ وغیرہ, یہ ساری بیماریاں. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وقتی پریشانی آئی, اس پریشانی پر پریشان ہو جاؤ, بعد میں جب ختم ہو گئی اس کو بھول جاؤ, اس کو اپنے سر کے اوپر سوار نہ کرو. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سیکھنے کو ملتی ہے. اور ایک بات یہاں آخر میں یہ عرض کر دوں کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی بھی اللہ سے پریشانی مانگنی نہیں چاہیے. ایک صحابی کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے, وہ بیمار تھے, تو روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے جیسے چوزا ہوتا ہے, اتنے کمزور ہو گئے تھے. حضور نے ان سے پوچھا یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آخرت کا ڈر تھا, آخرت کی پریشانی تھی, تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ آخرت میں مجھے جو سزا دینی ہے وہ مجھے دنیا میں دے دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے امتحان کو کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا, اللہ سے عافیت مانگو, اللہ کو یہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یا اللہ دنیا میں بھی عافیت نصیب کر, آخرت میں بھی عافیت نصیب کر. اللہ تعالیٰ کا امتحان, اس سے کامیابی سے پار ہو کر گزر جانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی اللہ سے کوئی پریشانی مانگنی نہیں چاہیے, کبھی بھی. لیکن جب آ جائے تو پھر اللہ سے شکوے شکایت نہیں کرنی چاہیے. اس موقع پر قرآن نے یہ دعا سکھائی ہے ربنا افرغ علینا صبرا, کہ یا اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما. اس موقع پر انسان کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ مشکل آ گئی ہے, اب میری آپ سے دعا ہے کہ صبر کی توفیق عطا فرما اور جلد از جلد اس مشکل کو مجھ سے ٹال دے. تو کبھی بھی پریشانی مانگے نہیں, اگر آ جائیں تو اس پر انسان صبر کرے. یہ اسلام کی وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے فراموش کیا تو ہم پریشان ہو رہے ہیں. ایک عقیدہ تقدیر میں نے پچھلی دفعہ درس میں عرض کیا تھا, دوسرا صبر. اگر آپ کا عقیدہ تقدیر مضبوط ہے, نمبر 2 عقیدہ آخرت مضبوط ہے کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا وہ ہونا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا والقدر خیرہ وشرہ, اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. اگر آپ کا یہ یقین مضبوط ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا, پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے قدر اللہ وما شاء فعل, انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے, جو اللہ نے لیا. حدیث میں آتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی تعزیت کے لیے جاتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کو یہ دعا دی تھی ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب, کہ جو دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے, جو لیا ہے اللہ نے وہ بھی اللہ کا ہے. ہر چیز کی اللہ کے ہاں ایک میعاد مقرر ہے, اس مقررہ وقت پر اس نے فنا ہو جانا ہے. لہذا فلتصبر, تم صبر کرو, ولتحتسب, اور اس صبر پر اللہ سے ثواب کی امید رکھو. تو ایسے موقع پر ایک عقیدہ تقدیر انسان کا مضبوط ہو, دوسرا عقیدہ آخرت مضبوط ہو کہ یہ پریشانی, حدیث شریف میں آتا ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کوئی بہت بڑا مرتبہ جنت میں مقرر کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کو جنت کے اس مرتبے پر پہنچانا ہے, لیکن وہ اپنے اعمال سے وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا.
تو ایسے شخص کو اللہ کسی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، اس پریشانی پر وہ صبر کرتا ہے، اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں آتا ہے، قرآن کریم میں 3-4 اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ان کو میں بے حساب اجر دوں گا۔ ان میں سے ایک عمل صبر ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کریں گے۔ صبر ان اعمال میں سے، تو اگر عقیدہ تقدیر بھی مضبوط ہے، عقیدہ آخرت بھی مضبوط ہے اور صبر کی توفیق بھی اللہ دے دیتا ہے، ایسے آدمی کو کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوتی، ایسا آدمی کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، کبھی بھی اس کے اعصاب کمزور نہیں پڑتے، ہمیشہ اس کے اعصاب مضبوط رہتے ہیں۔ لیکن اگر عقیدہ تقدیر کمزور ہے، عقیدہ آخرت کمزور ہے، یا صبر کی توفیق اللہ نے لے لی ہے، پھر انسان بے چین ہوتا ہے۔ اور ظاہر یہ چیز ہمیں سیرت سے ہی ملے گی۔ اس لیے اپنی زندگی کو، یہ جو اس قرآن نے کہا ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ قرآن نے ویسے ہی کہہ دیا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کا ذکر کا مطلب شریعت پر عمل۔ اگر شریعت پر انسان پورا عمل کرے تو وہ کشتی کی طرح، جیسے کشتی پانی میں پوری ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، اس کا سارا جسم پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے لیکن ایک قطرہ بھی اس کے دل میں نہیں جاتا۔ سارے انبیاء کی سیرت میں ہمیں یہی ملے گا کہ انبیاء نے ساری زندگی پریشانی میں گزاری، صحابہ نے ساری زندگی پریشانی میں گزاری، لیکن اس غم اور پریشانی کا 1% اثر بھی ان کے دل پر نہیں ہوا۔ ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور سیرت سے یہ درس لینا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی یتیم ہونے کی حالت میں ہوئی۔ آپ کی والدہ 6 سال کی عمر میں آپ کو داغ مفارقت دے گئیں، آپ کے دادا 8 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے، آپ نے ساری زندگی یتیمی کی زندگی گزاری ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کامیاب نہیں تھے، یا اللہ نے ان کو کوئی بڑا آدمی نہیں بنایا تھا، اللہ نے ان کو رسول بنایا، خاتم الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، دنیا کی کامیاب ترین ہستی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ اس سیرت سے ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سیرت کو پڑھیں بھی اور اس سے سیکھیں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی بھی وہ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے تو دعا کر لیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ، کوئی چیز پوچھنی ہے، یہ جو پڑھا ہے اس سے متعلق، یا ویسے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لوگ کہتے مولوی مسئلے بتاتے نہیں، میں تو یہاں علل اعلان کہہ رہا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ۔ بہرحال یہ اپنے ذہن میں رکھیں، جب بھی اتوار کو درس ہوتا ہے تو آخر میں اگر کوئی سوال ہے تو لکھ لیں یا کھڑے ہو کر پوچھ لیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دے دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک المعافاة فی الدنیا والآخرة۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔